हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 7th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। आज हम पेज नंबर 1 to 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ी से शाइन कर रही है, उभर रही है या लोगों में मकबूल हो रही है। द टर्म emerging technology is generally used to describe a new technology। ये भी कहा जा सकता है कि emerging टेक्नोलॉजी की वजाहत करने के लिए आमतौर पर हम इसे नई टेक्नोलॉजी कहते हैं। It may also refer to the advancement in the existing technology। ये भी कहा जा सकता है कि पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी है और इसमें कोई एडवांसमेंट की है, कोई पेशरफ्त की है या तरक्की की गई है। जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स के नित नए मॉडल आते रहते हैं। पहले जो उनके मॉडल है उसमें कुछ न्यू फीचर्स डाल दिए जाते हैं, तो वो थोड़ी सी उसमें न्यू टच आ जाता है या न्यू टेक्नोलॉजी होती है, हम उसको कहते हैं। The development of emerging technology also refer to technical, institutional and social changes। नई टेक्नोलॉजी की तरक्की के नतीजे में टेक्निकल यानी तकनीकी, इंस्टीट्यूशनल यानी इदारियाती एंड सोशल यानी समाजी तब्दीलियां पैदा होती हैं, और ये तब्दीलियां हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकती हैं और मुतासिर करती हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर खसूसियात की बात की जाए तो सबसे पहले है जिद्दत। सबसे पहला इसका फीचर ये है कि इसमें न्यूनेस होगी, यानी नई राहें खुलेंगी, कोई न्यू फीचर ऐड कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास है तेज़ रफ्तार तरक्की, मतलब नई टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की करती है। आगे है कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी। नई टेक्नोलॉजी की तरक्की का जो अमल होता है वो मुनज़्ज़म होता है और मुस्तकिल होता है। आगे है प्रोमिनेंट इम्पैक्ट यानी वाज़िह असर। नई टेक्नोलॉजी अमूमन मौजूदा हालात और तर्ज तसव्वुर को तब्दील कर देती है। ये टेक्निकल, इक्तिसादी, इज्तमाई, मुआशरती गर्ज़ की ज़िंदगी के हर उनसर पर असर डालती है। ये खसूसियात नई टेक्नोलॉजी को पुरअसर बनाती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ emerging technology are robotics, artificial intelligence, self-driving cars, 3D printing, virtual reality, augmented reality, 3D and holographic imaging etc। ये सारी emerging technologies में आएंगी और इन एग्जाम्पल्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डिटेल में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रोबोटिक्स। Robotics is an interdisciplinary branch of computer science and mechanical engineering that involves the design, manufacture, operation and use of robots। ये बेसिकली दो शाखों यानी कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिलाप है। इस मैदान में मशीनों की तैयारी, उनका डिज़ाइन तश्कील करना, वो कैसे काम करेंगी यानी उनका अमल और इस्तेमाल से वाबस्ता है। रोबोटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि खुदकार मशीनें तैयार की जाती हैं, ठीक है, उनका कारोबार, उनको कैसे चलाना है, उनका इस्तेमाल करने का तज्ज़िया वगैरह सारी चीज़ें जो है वो रोबोटिक्स में शामिल हैं। रोबोटिक्स का मकसद बेसिकली ऐसी ज़हीन मशीनों की तैयारी है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान की मदद कर सकती हैं। द गोल ऑफ रोबोटिक्स इज़ टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन असिस्ट ह्यूमन्स in a various ways। Robots are mostly used in manufacturing industries, medical field, agriculture, military and entertainment etc। ये मशीनें इंसान को मुख्तलिफ पहलुओं या शोबों में मदद फराहम कर सकती हैं। मसलन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, यानी जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट की तैयारी यानी कि कैसे वो प्रोडक्ट बनती है, फिर उसको पैक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल फील्ड। तिब्बी शोबे में सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले रोबोटिक सिस्टम्स हैं हमारे पास। मरीज़ों की देखभाल वगैरह इस तरह के काम भी करवाए जा सकते हैं। ज़राअत के शोबे में अगर देखा जाए तो बीज कैसे बोया जाता है, काश्तें कैसे करवाई जाती हैं। उसके बाद है मिलिट्री यानी अस्करी शोबे में मशीनें जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक जो काम होते हैं और मुश्किल मामलात होते हैं, वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जासूसी, डिफेंस यानी कि दिफा है, और ख़तरनाक मकामात की जांच पड़ताल वगैरह
کرنا ہے تو جہاں پہ انسانی جان کو زیادہ خطرہ ہے وہاں پہ ہم روبوٹکس کا زیادہ اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح و تماشا. یعنی یہ روبوٹس خیالی کرداروں کو ادا کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا تماشائی مناظر وغیرہ دکھانے کے لیے بھی اچھی طرح جو ہے وہ ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی AI. Artificial intelligence refer to the technologies that make device act and think like a human. Artificial intelligence ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آلات کو انسان کی طرح سوچنے، سمجھنے اور ایون کہ عمل کرنے اور فیصلہ کرنے کے قابل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. Voice recognition and decision making are the feature of human intelligence that artificial intelligence may possesses. یعنی ان مشینوں کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ انسان کی آواز کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، فیصلہ سازی اور تخیلات اور جو ان کے پاس ذخیرہ شدہ معلومات ہے ان کو سمجھ کر فیصلہ سازی کر سکیں، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ ہیومن بینگز کے فیچر تھے، اب وہ جو ہے وہ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صلاحیت ہے یا ان میں یہ چیز آ چکی ہے. سیلف ڈرائیونگ کارز. A self-driving car, also known as robotic car, that is capable of sensing its environment and moving safely with little or no human input. سیلف ڈرائیونگ کار یا روبوٹک کار یا خود سے چلنے والی کار یا خودکار طریقے سے چلنے والی گاڑی بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو اپنے ماحول کو سینس کرتی ہے یعنی ریڈار سے، کیمرے سے، سینسر سے اور مختلف آلات جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے سینس کرتی ہے، پھر بہت ہی کم یا پھر بالکل ہی انسان کے عمل دخل کے بغیر محفوظ طریقے سے حرکت کرتی ہے. Many companies such as Google and Tesla have been developing and using self-driving car for several years. کئی کمپنیاں جن میں سر فہرست گوگل اور ٹیسلا ہیں کئی سالوں سے ان سیلف ڈرائیونگ کار کی ترقی کے لیے اور استعمال کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور تجزیے کر رہے ہیں. 3D پرنٹنگ. اب 3 ڈائمینشنل کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے 2 ڈائمینشن کیا ہے. 2 ڈائمینشن جب ہم پرنٹ لیتے ہیں 2 ڈائمینشنل تو اس میں ہمیں کسی بھی آبجیکٹ کی لمبائی اور چوڑائی دکھائی دیتی ہے، اور اگر 3 ڈائمینشن کی بات کریں تو اس میں لمبائی چوڑائی کے ساتھ ہمیں اس کی گہرائی بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی تینوں چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں اور یہ ایک بالکل حقیقی منظر پیش کرتا ہے، بلکہ تصویر کی جگہ یہ چیز ہمیں ماڈل کی شکل دیتی ہے. 3 dimensional یعنی 3D printing is a process that creates a 3-dimensional physical object from a digital design. 3D printing ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی بھی ڈیجیٹل ڈیزائن کے ذریعے ایک 3D فزیکل آبجیکٹ حاصل کر لیتے ہیں. اس میں فل فلیج ہمیں 3D آبجیکٹ مل جاتا ہے. 3D پرنٹر میں آلسو بی کالڈ ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ پرنٹر اور فیبریکیشن پرنٹر. ایسے پرنٹر کو ہم فیبریکیشن پرنٹر بھی کہتے ہیں اور مینوفیکچرنگ پرنٹر بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ از ورچوئل ریالٹی. ورچوئل ریالٹی اور VR is the technology that enables a person to interact with an artificial 3-dimensional visual or other sensory environment. ورچوئل ریالٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال سے ایک انسان 3D مناظر یا دیگر احساسیاتی ماحول کو جس میں سینس کیا جاتا ہے کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے یا انٹریکشن کروایا جاتا ہے. ورچوئل ریالٹی میں بیسیکلی ایک ہیڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے اس ورچوئل ریالٹی میں چلے جاتے ہو، اس کے ساتھ آپ انٹریکشن کر سکتے ہو. ورچوئل ریالٹی از وائڈلی یوزڈ ان میڈیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. یہ ٹیکنالوجی طب کے شعبے میں اور میڈیکل کی تشخیص وغیرہ اور مصنوعات کی تیاری میں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے آگمنٹڈ ریالٹی. آگمنٹڈ ریالٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو حقیقی دنیا کو ماحول اور کمپیوٹر سے تیار کردہ مواد کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں. یعنی آگمنٹڈ ریالٹی از دا انٹیگریشن آف ریئل ورلڈ انوائرمنٹ اینڈ کمپیوٹر جنریٹڈ کنٹینٹ. 2 چیزیں ہوں گی، ریئل انوائرمنٹ ہوگا اور کمپیوٹر سے آپ کوئی آبجیکٹ جنریٹ کر کے پھر ان کو ملا دیں گے. VR یوزر ایکسپیرینس دا ریئل ورلڈ انوائرمنٹ ود جنریٹڈ انفارمیشن اوور لیڈ آن دا ٹاپ آف اٹ. VR یوزر کیا کرے گا، اس کے پاس ایک ریئل ورلڈ انوائرمنٹ ہوگا اور اس میں وہ کمپیوٹر سے کوئی آبجیکٹ اس کے اوپر آبجیکٹ انسرٹ کر دے گا یا لگا دے گا. جیسے آپ کہیں VR کی طرح کام نہیں کرتی، بلکہ حقیقی ماحول میں کوئی ڈیجیٹل مواد
آپ کے ماحول میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آگمنٹڈ ریئلٹی ورچوئل ریئلٹی کی طرح کام نہیں کرتی، بلکہ اس میں حقیقی ماحول ہوتا ہے اور اس میں آپ کوئی بھی ڈیجیٹل مواد یا آبجیکٹ اس میں شامل کر کے اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں نے ویڈیو لگائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریئل وار انوائرمنٹ ہے اور اس میں کوئی ڈیجیٹل آبجیکٹ ہے، اس کو پلیس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس ویڈیو میں ایک اینیمل کو پلیس کیا جا رہا ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ ریئلٹی شو ہو رہی ہے۔ میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے وہ بہت وائڈلی یوز ہو سکتا ہے۔ وی آر ٹیکنالوجی از وائڈلی یوز ان میڈیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ 3D imaging. 3D imaging is the process of creating a three-dimensional image on a two-dimensional surface. 3 dimensional image ایک ایسا عمل ہے جس میں 2 dimensional surface یا سطح پر 3 dimensional image بنایا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے 3D پرنٹنگ میں پڑھا تھا کہ 3 dimension میں لمبائی چوڑائی کے ساتھ گہرائی کی سطح بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ پیج پہ اس طرح سے ڈرا کرتے ہو کہ وہ اس میں اس کی گہرائی بھی شامل ہوتی ہے، لمبائی چوڑائی کے ساتھ اس کی گہرائی بھی شامل ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے امیج 3D بن جاتا ہے اور حقیقی نظر آنے لگتا ہے۔ 3D imaging has become an important in industries and کنزیومر اپلیکیشنز۔ کئی سالوں سے 3D امیجنگ صنعتوں میں اور کنزیومر اپلیکیشن میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہولوگرافک امیجنگ۔ A hologram is a three-dimensional image created with a photographic projection. ہولوگرام ایک 3D امیج ہے جو کہ پروجیکشن کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ Unlike 3D or virtual reality on the two-dimensional computer display, a hologram is a truly three-dimensional or free-standing image. 3D یا virtual reality کی طرح یہ 2 dimensional پہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ ایک خود سے کھڑے ہونے والی تصویر ہے جو کہ بالکل حقیقی نظر آتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پریزنٹیشنز کے لیے، صنعتوں میں، طب کے شعبے میں، ملٹری غرض کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں استعمال کی جا سکتی۔ So this is the end of the lecture. مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل بک وارم، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔